من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن سارے پاکستان میں، ساری دنیا میں جہاں سے بھی مجھے یہ میری ویڈیو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میں فقیر محمد سلیم سیال اویسی قادری، صدر جماعت سلوات کمیٹی صوبہ سندھ، اور اس جماعت کا چیئرمین بھی میں ہی ہوں۔ میں نے بنائی تھی سن 2000 میں یہ جماعت، گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں، ہر مسلمان کے گھر میں، جس میں تفرقہ بازی نہ ہو، سنی کے گھر میں، شیعہ کے گھر میں، اولیاء اللہ کے مزارات پر بس ذکر آقا کا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے کروڑوں اربوں درود پاک ہدیتاً تحفتاً پیش کیے ہیں، پیش کر چکے ہیں، اور مجھے خواب میں میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں دیدار کرایا، اور مجھ غریب کو، مجھ مسکین یتیم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے مبارک سے لگایا۔ رانجھا دیس جو آیا، میں کو سینے نہ لایا، سکھ دا ساہ میں چایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ حرام ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ حرام ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا یہ بھی فرمان ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس میں مجھے حقیقت میں دیکھا۔ تو میری بچپن سے یہ تمنا تھی، میں روز یہی چھوٹی عمر سے یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے مدینہ بھی دکھا اور مجھے مدینے والا بھی دکھا۔ تو یہ میں دعا کرتا تھا۔ تو اس تمنا کے لیے میں نے بہت دکھ دیکھے، بہت سال گزرے، اور میں چھوٹی عمر سے میری ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تو میں حضرت لال شہباز قلندر سے قافلہ پیادل لے کر ضلع خضدار بلوچستان شاہ بلاول نورانی پر لاہوت لا مکان پیادل جو ہے قافلہ لے کر جاتا تھا۔ تو ہم ایک سال جاتے تھے، ایک سال نہیں جاتے تھے، تو 12 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی کہ ہم جو ہے 6 بار پیادل قلندر شہباز سے شاہ بلاول نورانی پر ہم گئے، زیارتیں کی۔ تو وہاں پہ بھی ہر جگہ پہ، ہر درگاہ پہ میں نے یہی دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا۔ پھر جب یہ بات یہ لوگوں تک پہنچی تھی شروع میں، تو سب کہتے تھے کہ میرے خود اپنے ہی کہتے تھے تجھے دیدار کیسے ہوگا، تو اس لائق کہاں ہے؟ میں نے بولا ان کے لائق تو کوئی بھی نہیں ہے، ان کے قابل کوئی نہیں ہے، وہ میرا آقا کریم، ان کا شان، لیکن میرا یہ ایمان ہے، میں ان کا امتی ہوں، مجھے آقا ضرور دیدار کرائیں گے۔ ایک میری امی ہوتی تھی، وہ مجھے کہتی تھی بیٹا تجھے اللہ کرے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اور پھر میں امی کو کہتا تھا کہ امی میں بھی تجھے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے گا جب تجھے اس دنیا سے موت آئے گی تو تجھے بھی روزے سے موت آئے گی۔ تو اس وجہ امی کو، جب میری امی فوت ہوئی تو امی کو روزہ رکھا ہوا تھا پہلی رمضان کو۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں سیدہ اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پڑوس اور غلامی نصیب فرمائے گا۔ میرے ابو کو بھی
اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. تو اور کوئی بھی جو رشتہ تھا وہ مجھے یہ نہیں کہتا تھا سوائے امی کے. امی کہتی تھی تجھے دیدار ہوگا بیٹا. بہت یہ ایک میں ویڈیو ایسی بناؤں گا آپ لوگوں کو لیے آپ دیکھنا، سب کے لیے، سب مومنین کے لیے، کہ اس میں جو میں نے دکھ دیکھے اس میں پھر ایسے سمجھیں کہ میں بالکل ایسے اجڑ گیا. اور ہر کوئی جو ہے تانے مار رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا یہ کون سی باتیں کرتا ہے پاگلوں والی، یہ کیا کہتا ہے، اس کو دیدار کہاں سے ہوگا، یہ گندا ہے، بیکار ہے. بالکل بیکار ہیں، ہم گندے ہیں، بیکار ہیں. لیکن میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس نانگ کو بھی تو آقا نے دیدار کرایا تھا نا، جس نے 500 سال انتظار کیا. مجھے دیدار ہوگا، بس میرا یہ ایمان تھا، یقین تھا. اور ایک رات وہ آئی کہ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیدار کرایا اور مجھے سینے مبارک سے لگایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جب سینے مبارک سے لگایا تو یہ جس کو ہم اس کو شان مبارک کلے مبارک کہتے ہیں، ادھر میرا ہاتھ لگائے تو یہ جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلو مبارک کے یہ جو اتنی نرم ابھی ہمارے تو یہ ہڈے ہے نا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نرم اور خوشبو. تو میں وہاں پہ کہہ رہا ہوں یہ تو میرا نبی، میرا آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہ میں چاہتا ہوں کہ آقا کی ساری امت سے بھلائی ہو. میری آقا کی امت تفرقے بازی سے بچے. قرآن پاک فرقے واریت سے منع کرتا ہے کہ ولا تفرقوا، تفرقہ نہیں ڈالو. اب جو قرآن کے اتنے بڑے حکم کا انکار کرے گا تو اس کو قبر میں کیسے جگہ ملے گی، قیامت میں کیسے وہ تو دونوں جہان میں گیا جس نے قرآن کو نہیں مانا. اولیاء اللہ ہر دور میں قرآن کے حکم پر عمل کرواتے ہیں کہ قرآن منع کرتا ہے تفرقہ نہیں ڈالو، محبت سے رہو. باقی میں ان لوگوں سے میرا دل ناراض ہوتا ہے جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں پر جو وقت رہیں ایسا وقت گزارے. کسی کے ساتھ ملیں تو وہ دوسری بار کہے کہ اس کے ساتھ پھر میرا کبھی جو ملاقات ہو. اتنی محبت سے، اخلاق سے پیش آئیں. یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا میرے آقا کا فرمان ہے الدنیا جیفت و طالبہ کلاب. یہ دنیا جو ہے ڈھونڈ ہے، مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. یہ دنیا کس کام کی؟ ہاں باقی وہ حق لال کی روزی کمائے، اتنی ہو کہ اپنے جو ہے بچوں کو عزت کی روٹی کھلائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بس اتنی چاہیے. اور میرے تمام مسلمان بھائیوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ہر مہینے 1,00,000 درود شریف پڑھوائیں. اگر ہر مہینے نہیں پڑھوا سکتے تو دوسرے تیسرے مہینے پڑھوائیں. گھر میں 1,00,000 درود شریف پڑھوائیں. یقین کریں آپ گھر میں 1,00,000 درود شریف پڑھوائیں گے، آپ کو اتنا ذہنی قلبی سکون ہو جائے گا، آپ کا گھر جنت کا باغ بن جائے گا. یہ امن کا پیغام ہے، یہ امن کی تبلیغ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر گھر میں صلوات شریف اور 1,00,000 درود شریف. اور ہر علم والا بندہ جانتا ہے کہ درود شریف پڑھنا کتنا انعام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی ہے. دوسری عبادت رائے گاہ ہو سکتی ہے، الٹا گلے میں پڑ سکتی ہے، وہ قبول نہ کرے، ریا کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے وہ قبول نہ کرے، وہ رد کر دے، بے پرواہ ہے. لیکن درود شریف کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی گناہ گار ہو نیک کو بس پڑھے، قبول ہو گئی. اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے. تو اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں 1,00,000 درود شریف پڑھوائیں. اللہ پاک میرے
تمام بھائیوں اور بہنوں کی سب پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے، اور اللہ پاک میرے وطن پاکستان کو ہر زمینی آسمانی آفتوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ پاک میرے وطن کی پاک فوج آرمی کو ہر موڑ پر کامیابی، فتح، عزت عطا فرمائے. آپ گھر پر ہوں، دکان پر ہوں، ڈیوٹی پر ہوں، فوج کی ڈیوٹی پر ہوں، بارڈر پر ہوں، مسافری میں ہو، ڈرائیوری میں ہو، دیس میں ہو، پردیس میں ہو، گھر میں ہو، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.